عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہ، یہ تین بنیادیں ہیں حنفی فقہ کی، اور ان کے شاگرد پھر ابراہیم نخعی، پھر ابراہیم کے شاگرد حماد، اور حماد کے شاگرد ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ سے ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ، یہ سلسلہ۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ ہم سے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک دیہاتی آدمی زید بن سوحان سے ملنے آیا۔ زید بن سوحان عبدی، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے دوستوں، اپنے شاگردوں سے ایک حدیث بیان کر رہے تھے۔ یہ زید بن سوحان جو انہوں نے فرمایا ہے نا، یہ زید بن سوحان مخضرم تھے۔ مخضرم کہتے ہیں اس آدمی کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمان ہو گیا ہو لیکن زیارت کا موقع نہ ہو۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ عین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے لیکن وہ مسلمان ہوئے۔ غالباً ابن ابی ملیکہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اور انہوں نے نہاوند، زید رحمۃ اللہ علیہ نے نہاوند کی جنگ میں شرکت کی۔ نہاوند میں جنگ ہوئی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو فتح کیا تھا۔ تو ایک دیہاتی، وہ حدیث کا سبق دے رہے تھے، تو ایک دیہاتی آیا اور بیٹھ گیا اور پھر کہتا ہے واللہ ان حدیث کا لیعجبنی، آپ جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں نا میں بہت خوش ہوں، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وَإِنَّ يَدَكَ، اور یہ جو ہاتھ ہے نا آپ کا، یہ مجھے لَتُرِيبُنِي، شک میں ڈالتا ہے۔ ایک طرف آپ کا کٹا ہوا ہاتھ ہے، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، حدیثیں اچھی لگتی ہیں لیکن یہ ہاتھ کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت زید رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس میں تمہیں کیا شبہ ہے؟ انہا الشمال، یہ میرا الٹا ہاتھ ہے۔ تو عرابی کہنے لگا دیہاتی واللہ ما ادری، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، الیمین یقطعون بالشمال، آدمی کا دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا بایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ فقال زید بن سوحان، زید بن سوحان رحمۃ اللہ علیہ بولے اور انہوں نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور جو دیہاتی ہوتے ہیں یہ کفر اور منافقت میں حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور ان کا حق بنتا ہے یہ نالائق اس قرآن سے بے خبر رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ آپ سمجھے؟ حدیثیں سن رہا ہے، حضرت پڑھا رہے ہیں، اور دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے کہ اس بندے کا یہ جو الٹا ہاتھ کٹا ہے نا، یہ کیوں کٹا ہے؟ وہ تو کٹا تھا نہاوند کی جنگ میں اللہ کی راہ میں، اور اس نے سوچا ضرور یہ چور ہے۔ اب کہا تو نہیں، لیکن کہتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا بایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارا الٹا ہاتھ کٹا ہوا ہے، چور کا تو پھر سیدھا ہاتھ کاٹنا چاہیے نا تمہارا۔ یہ ہے بدگمانی، یہ ہے باتیں، یہ وہی ہے جو پہلے مثال دی کہ اس کا کردار کیا ہے، فلانے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے۔ یہ کفر اور منافقت کی حرکتیں۔ ابن کثیر پھر کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی حدیث لائے ہیں، وبہ قال حدثنا عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تین باتیں ارشاد فرمائیں، من سکن البادیہ جفا، لوگوں جس نے گاؤں کی زندگی اختیار کی اس نے جہالت کا ثبوت دیا یا ظلم کیا۔ اب سنتے جائیے، آپ جو گاؤں پہ کہہ رہے تھے نا حدیث، اب سنو۔ ومن اتبع الصید، اور جو شکار میں پڑا، غفلا، وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا، ہر وقت شکار، نماز کہاں گئی، جمعہ کہاں گیا، تلاوت کہاں گئی، خدا کا ذکر کہاں گیا۔ ومن اتی السلطان، اور جو بادشاہوں کے صدر، وزیر اعظم، ان کے درباروں میں گیا، وہ ضرور آزمائش میں پڑے گا۔ تینوں چیزیں اللہ سے غفلت کی ہیں۔ بادشاہوں کے پاس جائے گا تو بڑی آزمائش، ان کی تعریف ہے،
ان کے جھوٹ کو سچ کہنا ہے۔ پوری کیبنٹ میں کوئی ایک آدمی نہیں جو اٹھ کے سچ بول دے، ٹوک دے کہ حضور یہ نہیں، یہ ہے، اس لیے کہ اسے اپنی وزارت نہیں رکھنی۔ اسے پتہ ہے کہ مزاج بگڑا تو کہاں سے کہاں جیل بھی جا سکتا ہوں، تاکہ قتل بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بہت سے طریقوں سے نقل کیا ہے، اور ترمذی رحمۃ اللہ نے یہ کہا، اور حدیث سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ میں یہ آیا ہے۔ اور جو سختی اور جو ظلم کی روش گاؤں اور دیہاتیوں میں ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، ایک تہذیب اخلاق نہیں ہوتی، وہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جہاں جا کر کوئی کھانے پینے کا طریقہ سیکھے، کوئی گفتگو کا کوئی طریقہ سیکھے، کیا بات کس انداز سے کہنی ہے، نہیں کہنی، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں گفتگو کرنی ہے، تربیت نہیں ہوتی نا، تو کہتے ہیں کہ لم یبعث اللہ تعالی منہم رسولا، اس لیے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی رسول کو گاؤں میں بھیجا ہو۔ وَإِنَّمَا كَانَتِ الْبِعْثَةُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو شہروں میں بھیجا ہے، جیسے کہ خود خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کبھی بھی کسی کو رسول نہیں بنایا مگر وہ مرد تھے۔ اس کا مطلب ہے عورتوں میں رسالت نہیں آئی۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور خدا کہتا ہے من اہل القریٰ، وہ سب کے سب شہروں میں بسنے والے تھے، جہاں کے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ تعلیم ہوتی ہے، کچھ شعور ہوتا ہے۔ پھر وہ تیسری روایت لائیں کہ ولما اہدی ذالک الاعرابی، ایک دیہاتی آئے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ پیش کیا، اور اس طرح سے پیش کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ اس ہدیے کے عوض میں بھی چاہتا ہے، تو آپ نے کئی گنا زیادہ اسے چیز دی، حتیٰ رضیہ، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ نیت اس کی کیسی خراب ہے، ہدیہ مجھے دے رہا ہے اور اس کا عوض میں اگر کچھ نہ دوں تو یہ پھر کیا کرے گا، ظاہر ہے جا کے برا بھلا کہے گا۔ تو آپ نے بہت زیادہ ہدیے کے جواب میں دیا، اور آپ نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَمْتُ، میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ میں 4 قبیلوں کے علاوہ کسی کا ہدیہ نہیں وصول کروں گا، تاکہ مجھ سے ایسی خراب توقعات کوئی رکھے ہی نہیں۔ سب جانتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا، آتا تھا اور خرچ، اور آتا تھا اور خرچ، اور جو آنے والا ہوتا تھا اس کے متعلق بھی کبھی کبھی وعدہ ہو جاتا تھا کہ اچھا آئے گا تمہیں دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قریش سے ہدیے قبول کر لوں گا، اور انصاری مدینہ منورہ کے رہنے والے ان سے لے لوں گا، اور آپ نے فرمایا کوئی میرے پاس ہدیہ لائے گا طائف کا، اس سے بھی لے لوں گا، اور چوتھے فرمایا کہ قبیلہ دوس سے کوئی لائیں گے تو لے لوں گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا يَسْكُنُونَ الْمُدَنَ، اس لیے کہ یہ چاروں لوگ جو تھے، چاروں قبائل، یا چاہے قریشی، انصاری، یہ دوسی، اور یہ جو چوتھے تھے ثقفی، یہ سب کے سب مکہ مکرمہ شہر تھا وہاں رہتے تھے، طائف شہر میں رہتے تھے، مدینہ منورہ شہر تھا اس میں رہتے تھے، اور یمن شہر تھا اس میں رہتے تھے۔ فَهُمْ أَلْطَفُ أَخْلَاقًا مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان کی کردار اور ان کا گفتگو کا انداز اور ان کی تہذیب اخلاق یہ گاؤں والوں سے اچھی تھی، اس لیے کہ گاؤں والے جو ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں میں ہی ظلم ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث لائے ہیں، 5ویں، وہ کہتے ہیں کہ کسی دیہاتی کا اپنے بچے، اپنے بیٹے کو چومنا، اس کے متعلق کیا عمل تھا؟ اور کہتے ہیں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی لوگ آئے، اور انہوں نے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا، پیار کیا، اپنے نواسوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس میں نہیں ہے یہ الفاظ، دوسری روایت۔ تو بڑے تعجب سے کہنے لگے کہ تقبلون صبیانکم، لوگو مدینہ منورہ میں تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو، بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟
قالوا نعم، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہاں ہاں. قالوا لاکننا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے. یہ جتنا شہروں میں چونچلے بقول ان کے با محاورہ ترجمے میں، یہ تم شہری جو چونچلے کرتے ہو اپنی اولادوں کا اتنا خیال پیار کرنا ہر چیز میں، ہم نہیں کرتے ایسے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیہاتیوں کے اس جملے پہ فرمایا وَأَمْلِكُوا إِن كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنكُمُ الرَّحْمَةَ، تمہارے دلوں سے بچوں کے لیے رحمت کا جذبہ اگر خدا نے چھین لیا ہے تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تب یہ کہ میں تو اپنے بچوں کو پیار کرتا ہوں. اس لیے یہ بچوں کا پیار اور بچوں کی تسلی اور بچوں کو اپنے ساتھ چمٹانا، یہ سب دل کی رحمت کی وجہ سے ہے. اس لیے یہ ساری احادیث لائیں کہ دیہات کا رہنا جو ہے وہ انسانوں کی اخلاقیات پہ، ان کی تعلیم پہ، ان کی اصلاح میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے.